آدمی میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس میں کوئی عقل موجود نہ ہو۔ بیوقوف کی بڑی مصیبت اس کی ناقص عقل ہوتی ہے۔ بچے شروع میں مکتب جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک آنے لگے۔ مشورہ دینے والے پر صرف یہ فرض ہے کہ رائے دینے میں پوری کوشش کرے، اور کامیابی کا وہ کوئی ضامن نہیں۔ وہ بندہ جو کسی کے گھر میں جا کر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دم بھرے، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس جب اللہ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے تو ان پر بڑی مصیبت نازل کرتا ہے۔ خبردار، ایسی محفلوں میں جا کر مت بیٹھو جس میں تمہاری عزت نفس پر داغ لگے، ورنہ ذلیل ہونا تمہارا مقدر ہوگا۔ بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو ان کو مزہ نہیں آتا، ہاں زنا اور عشق و محبت کی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں۔ بھلی باتیں جن کے مزاج کے موقف نہ ہوں تو یقیناً اس نے بری باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ جس بندے کا ارادہ نصیحت کو سننے کا نہ ہو، چاہے کیسے ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اعتراض ہی کرے گا۔ انبیاء پیار سے سمجھاتے تھے لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ اللہ کی عطا کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں، جب عطا ہوتی ہے تو خود بخود قابلیت جنم لے لیتی ہے۔ منہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر لگا لیا کرو، 80 سال تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ دنیا کے ہر کاموں میں بے خبر رہنا اور دین کے معاملے میں باخبر رہنا عقل مندی ہے، اس میں انسان کی بھلائی ہے۔